لبيك لا شريك لك لبيك. محمد عزیزاران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایام رحلت پیغمبر اکرم اور کچھ روایات کی ذیل میں شہادت امام حسن بھی اور آنے والا دن شہادت امام رضا علیہ السلام ہے. ماہ سفر کے آخری ایام ہے اور بہرحال یہ سوگ جو کہ ہم پہلی محرم سے شروع کرتے ہیں اور ایکسٹینڈ ہوتا ہے 8 ربیع الاول تک، تو بہرحال انہی چند دن جو ہے وہ آپ مومنین کے درمیان میں پروردگار نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ کے درمیان میں آئے اور ان کا ذکر کیا جائے جن کا ذکر پروردگار قرآن میں کر رہا ہے. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے، دلوں کو مطمئن کرتا ہے. ہم آج جس دنیا کے دور میں ہیں، جس ورلڈ میں، جس ایرا میں ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن کا دور ہے اور نالج کی بمبارڈمنٹ جو ہے وہ انسان کے اوپر ہے. اس دور کے اندر انسان انوانٹڈ انفارمیشن کو بھی ریسیو کرتا ہے. ہم نہ چاہتے ہوئے انسان ایک سٹریس میں رہتا ہے. ایک ظاہر ہے چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کے لیے اضافی انفارمیشن ہے بیسیکلی، اور اس اضافی انفارمیشن سے انسان جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا مائنڈ سکیٹرڈ ہے. تو اسے آج کل کے جو دور کے اندر سب سے زیادہ انسان کو مشکل ہے وہ اطمینان کی ہے، مطمئن ہونے کی ہے. آج اسے سکون چاہیے. جیسے کل کچھ گھنٹے ہمیں بڑا سکون ملا کہ واٹس ایپ بھی بند تھا، فیس بک بھی بند تھی اور انسٹاگرام، بہت سکون تھا. مثلا میں نے ٹریولنگ میں تھا لیکن دنیا بڑی خاموش تھی، سکون تھا. وہ سنوڈن نے بھی بڑی اچھی ٹویٹ کی کہ دیر از اے شائننگ ڈے وین ایوری تھنگ از ڈاؤن. تو حقیقت یہی ہے اصل میں، کیونکہ ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو اس دنیا کے ساتھ اسپیشلی دس سائبر اسپیس ورچوئل ورلڈ سے کنیکٹ ہو گئے کہ ہم سکون بھول گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس شور میں، یہ جو سراؤنڈنگ میں ہمارے ہو رہا ہے، شاید کمیونیکیشن سے ہمیں سکون ملے گا. جبکہ جتنا بھی ہم اس میں کمیونیکیشن کو بڑھاتے ہیں، جتنے فالوورز بڑھتے جاتے ہیں، جتنی لائکس بڑھتی جاتی ہیں، اتنا انسان میں اضطراب پایا جاتا ہے، اتنا انسان جو ہے وہ ایک سٹریس کی حالت کے اندر ہے. وہ ظاہر ہے اس دور میں کہ جو مین اور مشین کمبائن ہو گیا ہے، انسان اب ہر انسان نہیں رہا، انسان بغیر مشین کے چل نہیں سکتا. انسان کی یہ حالت ہے. اس حالت کے اندر انسان سکون کہاں ڈھونڈے، انسان اطمینان کہاں ڈھونڈے؟ اصل تو پروردگار نے اسے اطمینان کے لیے پیدا کیا ہے، اسے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اس دور کے اندر کہ جہاں پر ہم اتنے زیادہ جو ہے وہ پریشر کے اندر ہیں، قرآن حقیقت ہے. قرآن صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھی جب قرآن نازل کیا گیا. قرآن جاوداں معجزہ ہے قیامت تک کا. اس پورے زمانے تک اگر ہم چاہتے ہیں اطمینان حاصل کریں تو ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. قرآن صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو، ان کا انتقال ہو جائے تو ان کو صرف ثواب کے لیے قرآن پڑھیں. قرآن بیسیکلی زندوں کی ہدایت کے لیے. جب زندے ہدایت نہیں پا رہے تو مردے کو ہم کیا دیں گے؟ پہلے ہم خود تو ہدایت پائیں. اور ہم کتنا زیادہ قرآن سے اٹیچ ہیں. قرآن جو ہمارے پاس ہے وہ مصحف کی حالت میں جو ریٹن صورت ہے، یہ قرآن کا لوئسٹ، وہ جو حقیقت قرآن ہے اس کو پروردگار نے نیچے اتارا ہے. خوبی اس قرآن کی یہ ہے کہ یہ وحی ہے، یعنی اللہ نے اپنے محبوب پر، اپنے حبیب پر وحی نازل کی، ریویل کیا اس قرآن کو. ہم اس کو حقیقت کیسے مانتے ہیں؟ پروفٹ کی وجہ سے. یعنی ہم پروفٹ کو صدیق اور امین مانتے ہیں کہ جو بھی پروفٹ نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے. اب جب پروفٹ نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے تو ہمیں ماننا پڑ گیا. یعنی ظاہر ہے پہلے ہم نے پروفٹ کو مانا ہے تبھی ہم قرآن کو مان رہے ہیں.
قرآن ہی جو ہے وہ دیکھیں ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ پروفٹ کی ظاہر وفات ہے، میں چاہ رہا ہوں کچھ بہرحال آپ کی اذان عالی کو معطر کیا جائے، رسول خدا ہم سے راضی ہوں اس دور کے اندر بھی۔ پروردگار سورہ اعلیٰ میں کہہ رہا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ ہم نے، پروفٹ کو خطاب ہے، ہم نے تمہیں قرآ دیا تاکہ بھولو نہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ یعنی فراموش نہیں کرنا، بھول نہیں جانا۔ اور ہم نے ظاہر ہے جب رسول کو کچھ دیا اور ان سے اس چیز کو ہٹا دیا کہ وہ کوئی چیز بھول سکتے ہیں، کیونکہ رسول اگر معصوم نہیں ہوگا تو ہاؤ وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ وٹ ایور دا پروفٹ از سیئنگ از ٹرو۔ اگر خدا نہ خواستہ پروفٹ کے اندر خطا پائی جائے تو ہم کیسے اس بات پہ بلیو کریں گے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ صحیح ہے؟ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، اور معصوم جو ہے وہ خطا نہیں کرتا۔ اب یہ جو کہا پروردگار نے سنقرئک فلا تنسیٰ، یعنی اور بہرحال قرآن کی آیتیں بھری بھری ہیں رسول خدا کی ذات کے لیے۔ ویسے بھی پروردگار نے رسول خدا کو بہت ایکسٹرا پریویلیج ہے، کیونکہ حبیب ہے، محبوب ہے۔ حتیٰ اگر کوئی رسول خدا سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے کہ رسول سے آہستہ بات کرو۔ اور جا کر کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے تو وہاں رسول خدا کے لیے کہا صدقہ دو، اگر رسول کے کان میں نجوہ کرنا ہے صدقہ دے کر آؤ۔ تاریخ گواہ ہے کوئی بھی صدقہ نہیں دے سکا سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے۔ صلی علی محمد یعنی آپ، کیونکہ ہمارے یہاں ایکچولی ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ، میں اپنی بات خدا نخواستہ آپ لوگوں کو نہیں کہوں گا، ہمارے یہاں پروفٹ کے معاملے میں ہم تھوڑے سے پیچھے ہیں۔ پیچھے سے مراد ہے کہ ہم بہت ڈسکس نہیں کرتے۔ البتہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب پروفٹ کی وجہ سے ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، پروفٹ کی وجہ سے ہے۔ حسین و منی و انا من الحسین، پروفٹ کی وجہ سے۔ لیکن خود پرسنالٹی جو ہے پروفٹ کی، جو ان کی شخصیت ہے، جو ان کی ذات ہے، اس پر ہماری گفتگویں کم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر خود پروفٹ کی حدیث ہے کہ اگر میں، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، پروفٹ فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل نہیں ہے اگر میں اس کو، اس کی ذات سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ پروفٹ نے خود فرمایا ہے۔ اگر میں، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس کو، یعنی مجھے مثال، اور میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا ایمان کمزور ہے اگر مجھے پروفٹ اپنی ذات سے زیادہ پیارے نہ ہوں۔ تو کیا واقعاً ہمیں پروفٹ اپنی ذات سے زیادہ پیارے ہیں؟ کیا واقعاً ہم اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم رسول کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ صرف ایک ہی دن وفات کا آتا ہے بس، یا ولادت کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی میں ڈیلی روٹین میں پروفٹ کہاں ہے؟ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے لقد کان، تمہارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے، جو رول ماڈل ہے، وہ کون ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن رول ماڈل کس کو بنا رہا ہے؟ اور ہم نے آج رول ماڈل کیا دیا ہے بچوں کو؟ مارول، ڈی سی کامکس، ڈزنی، یہ ہمارے بچوں کے رول ماڈل ہیں۔ اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہی دنیا دے رہی ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں بچہ کا رول ماڈل پروفٹ ہے؟ بچوں کو چھوڑ دیں، پہلے ہمارا ہونا چاہیے تو بچے کا ہوگا۔ کیا میری لائف میں رول ماڈل پروفٹ ہے؟ میں فالو کرتا ہوں پروفٹ کو صبح سے شام تک، آئدر بزنس، آئدر پرسنل لائف، آئدر انڈیویجول، آئدر گھر، آئدر سوسائٹی، کمیونٹی۔ پروفٹ نے کیا کیا معاشرے کے اندر؟ پروفٹ گھر میں کیسے تھے؟ پروفٹ بازار میں کیسے تھے؟ پروفٹ مسجد میں کیسے تھے؟ بچوں کے ساتھ کیسے تھے پروفٹ؟ اور جانے محترم، اس کا مطلب ہے کہ مجھے رسول معذرت شاید پیارے، شاید جس طرح ہونا چاہیے ویسے نہیں۔ ہاؤ مینی بکس ٹل ناؤ آئی ریڈ اباؤٹ دا پروفٹ؟ اتنا تو حق بنتا ہے نا 1,24,000 کے سردار کا۔ پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پروردگار کہہ رہا ہے میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا، میں نے نور محمد کو
خلق کیا، یعنی خدا محتاج نہیں ہے کسی کا. انتم الفقراء الی اللہ، اور وہ غنی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں. کس کے ذریعے سے؟ پروفٹ کے ذریعے سے. اب جس کے ذریعے سے خدا اپنی پہچان کروا رہا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں. دنیا کی کوئی کتاب آتی ہے تو میں لائن میں کھڑے ہو کے خریدتا ہوں، بڑے فخر سے شیلف میں رکھتا ہوں ہیری پوٹر کو، ہابٹ کو. پروفٹ سے ریلیٹڈ کتابیں میرے شیلف میں کتنی ہیں، کتنی میں نے سیرت پروفٹ پر کتاب پڑھی، لکھی، سنن نبی پر کتاب پڑھی، اور پھر اس سنت کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل امپلیمنٹ کیا. اور جانے محترم یہی تو ایک المیہ ہے. پھر مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم متحد نہیں ہو کر آ رہے، ہمارے بڑے مسائل ہیں. قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر اطمینان دیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے. تم ہمارا ذکر کرو، دل تمہارے مطمئن ہو جائیں گے. خوب یقیناً ہم الحمدللہ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح ہماری زندگی چلی، ورنہ ہمارے پاس اور ہے ہی کیا، ہاتھ تو خالی ہے. یہی ذکر ہے جو محرم اور سفر میں خدا میں زیادہ توفیق دے دیتا ہے. بہرحال باقی ایام میں بھی انسان کرتا ہے. عزیزان محترم، بہرحال یہ تھوڑی دیر آپ کے درمیان میں چند دن، آج کی جو ظاہر مجلس مختص ہے پروفٹ سے، تو آئیے ہم دیکھیں کہ پروفٹ کی لائف اور پھر تھوڑا سا اپنی لائف. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں بہت بڑا اسکالر تو ہوں نہیں، یہ تھوڑا سا جو ٹیچرز نے، جو ہمارے اسکالرز نے ان کے بارے میں بیان کیا، وہ آپ کی خدمت میں ٹرانسلیشن کر کے کہ ہم تھوڑا سا کمپیئر کریں کہ ہم کہاں ہیں رسول کے ساتھ ساتھ. پہلی چیز جو رسول خدا کے ذریعے سے دیکھیں ہمیں آئی، ابھی یعنی پروفیسی کا اعلان نہیں کیا. پروفٹ نے مکہ میں دو ایسے جو ہیں وہ الفاظ ہیں، ایسی کوالٹیز ہیں جو پروفٹ کے اندر کفار بھی اس کو مانتے ہیں. کیا ہے؟ امین اور صدیق. کب ہے؟ پروفیسی سے پہلے. یعنی امین کس کو کہتے ہیں؟ امانت دار. یعنی آپ کو کوئی چیز دی جائے، میں آپ کو کوئی چیز دے رہا ہوں، اور جب تک آپ سے لوں نہیں، آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، سیف رکھنا ہے. صدیق یعنی سچا آدمی، ٹروتھ، بالکل جو ہے وہی بات کہے گا. اب آپ سوچیں اس دور کے اندر کہ جو عرب کا ایک عجیب معاشرہ ہے، یعنی ہر طرح کی مشکلات اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں. دشمن ہیں قبائل، ذرا سی بات پہ لڑائیاں ہیں، اور عجیب طریقے سے جہالت کا دورہ ہے. بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کا عریاں طواف ہے. ایک عجیب معاشرہ. اس معاشرے کے اندر ایک ہستی اپنے آپ کو صدیق اور امین کہلوائے، یعنی کیسی پرسنالٹی ہوگی. اور دشمن اپنی امانتیں دیکھ کر جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ صداقت اور امانت ہمارے اندر ہے؟ بہت سی جگہوں میں تو لوگ کہتے ہیں مسلمان کے ساتھ تو کام ہی نہیں کرنا. کیوں؟ یہ پہلی چیز تھی جو مسلمان کے اندر ہونی چاہیے تھی، نہ صرف مسلمانوں کے آپس کے معاملوں کے لیے بلکہ غیر مسلمز کے لیے بھی. یعنی اگر کوئی مسلمان کو دیکھتا کہتا ہے باقی سب ہو نہ ہو، اس کے اندر صداقت اور امانت پائی جاتی ہے. ایسا ہونا چاہیے تھا نا. دوسرے ریلیجن جب ایسے بھی انسان دوسرے ممالک میں رہتا ہے جہاں دوسرے لوگ رہتے ہیں، کرسچنز رہتے ہیں، دوسرے ممالک ہندو ہیں، بہت سارے لوگ اور رہتے ہیں، ظاہر ہے آپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں. تو کیا ہم اس بات کو اپنی پرسنالٹی سے لوگوں تک شو آف کر پائے کہ ہم صدیق ہیں، ہم سچے ہیں، ہم امانت دار ہیں؟ امانت کا تعلق صرف فزیکل چیز سے نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ کوئی فزیکل کسی نے کوئی. امانت کا تعلق راز سے ہے، کسی کی بات سے ہے، کسی کی آپ کو کسی کا ایپ پتہ چل گیا، خدا نہ خواستہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ کو پتہ چل گیا، تو کیا آپ اس امانت کو اپنے پاس رکھیں گے یا کمیونٹی کو بتائیں گے؟
ہو سکتا ہے وہ بعد میں توبہ کر لے، ہو سکتا ہے وہ استغفار کر لے، لیکن اب یہ امانت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم. اور روایت میں مومن کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ مومن اسرار اور رازوں کو سنبھال کے رکھتا ہے. یہ مومن کی خصوصیت ہے. تو یہ کیا ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ خوب یہاں سے ہم آگے کی طرف نکلیں. دیکھیں قرآن جہاں کہہ رہا ہے سورہ علیہ کے اندر کہ رسول خدا نے ہمیں یہ ذکر دیا اور ہم متذکر ہیں. سورہ علیہ کے اندر ہے، شروع میں کہہ رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی. پروردگار کی جو تسبیح ہے یہ وہ تسبیح ہے جو ہمیں پروفٹ نے سکھائی ہے. ہمیں تو نہیں پتا تھا رسول، ہمیں تو نہیں پتا کہ خدا کی تسبیح کیسے کرنی ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہ خدا کی تعریف کیسے کرنی ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے. یہ سب وہی ہے جو ہمیں پروفٹ نے دیا. یعنی گویا پوری دنیا کو جو ذکر دیا ہے وہ رسول نے دیا ہے. رسول اس ذکر کو تعلیم دے رہے ہیں، اسی لیے معلم البشر ہے. بشریت کے جو اصل معلم ہے وہ رسول ہے. اور وہ ایسی پرسنالٹی کی جو درگزشت جس کے اندر پائی جاتی ہے. یعنی آپ کے سامنے طائف میں تبلیغ کرنے گئے، لوگوں نے لہو لہان کر دیا، پتھر مار کر زخمی کر دیا. حضرت جبرائیل آئے، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس وادی کو دبا دوں. کہا نہیں، شاید کوئی ایک ہدایت پائے. یعنی ہم سمجھ نہیں سکتے پروفٹ کی ذات کو. ہمارا بس چلے تو ہم کسی کو جنت میں نہ جانے دیں. ہم تو ذرا سا کسی کو مال دیکھتے ہیں، یہ تو نہیں جائے گا، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے. وہاں پروفٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاید کوئی ایک. اور یہ ہوا، باغ باہر بیٹھے ہوئے تھے. باغ کا جو مالک تھا اس کا غلام یہودی تھا. کہا کہ باہر نکلنا تو اس شخص کو سلام نہیں کرنا. وہ گزر رہا تھا، رسول خدا نے سلام کیا. غلام تھا، غلام کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص مجھے سلام کر رہا ہے تو اس نے جواب دیا. رسول خدا نے پوچھا کہاں سے ہو؟ تو اس نے بتایا فلانی جگہ. تو رسول خدا نے کہا ہاں ہمارے بھائی یعنی فلانے نبی اسی جگہ کے تھے. جب اس نے یہ سنا ہٹ گیا. تھوڑی دیر رسول کی خدمت میں بیٹھا، مسلمان ہو گیا. ایک شخص ہدایت پا گیا. آج جتنی دنیا میں ہدایت ہے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سجدے، یہ سب کس کی وجہ سے؟ اس ایک رسول کی وجہ سے کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ جتنی مشکلات مجھ پہ پڑی وہ کسی نبی کے اوپر نہیں پڑی. ہم کبھی مطالعہ کریں، اور وقت نہیں ہے ورنہ میں ان ساری چیزوں کو کھولتا آپ کے اوپر. انبیاؤں کو کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑی ہے. بین طلوعین یعنی صبح کا جو وقت ہوتا ہے فجر، بنی اسرائیل کے نبیوں کی گردنیں کاٹ دی گئی. انبیاء کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 ایئرز صرف تبلیغ کی ہے، صرف تبلیغ. روایت ہے کہ 950 سال میں صرف 8 لوگ ایمان لائے. more than 100 years if you divide 1 person except only prophet. اتنا مارتے تھے حضرت نوح کو اور ان کو جا کر بیابان میں پھینک آتے تھے، لہو لہان ہو جاتے تھے. اٹھتے تھے پھر بھی تبلیغ کرتے تھے. کتنی مشکل. حضرت موسیٰ کو کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑ گئی، شہر چھوڑنا پڑ گیا، بنی اسرائیل کی اذیتیں. حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. حضرت عیسیٰ کے اوپر کتنے الزام لگے. پروفٹ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی مصیبتیں مجھ پر پڑیں کسی نبی کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات پروفٹ نے برداشت کی. شیب ابی طالب میں پتھر کو، سٹون کو اپنے پیٹ پہ رکھ کر بھوک کو برداشت کیا. نبی تھے. عزیزان محترم، اس لیے کہتے ہیں کہ اتنا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی پروفٹ کی زندگی میں تھوڑا جستجو کریں. ویسے تو پتہ نہیں ہم لوگ کیا کیا گوگل کرتے رہتے. تھوڑا پروفٹ کی زندگی میں خب
پروفٹ کی زندگی میں معاف کر دینا یہ بہت زیادہ ہے. شخص رسول خدا نے کہا کہ ہے کوئی کسی کو میں نے اذیت کی ہو؟ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ سواری پر تھے تو آپ کی جو چابک تھی وہ مجھے لگ گئی. رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لے لو. کہا کہ میں بھی آپ کی کمر پہ جو ہے وہ بیک پہ کروں گا. رسول خدا نے اپنی پیراہن کو اٹھایا، اس نے بوسہ لیا. کہا یا رسول اللہ میں تو صرف بوسہ لینا چاہتا تھا، لیکن آپ پروفٹ کو دیکھیں. یہاں تو آدمی کمیونٹی کا پریزیڈنٹ ہو جائے یا مولانا ہو جائے کچھ بھی کر لے، نو پرابلم نو ایشو. آپ کو نہیں خدا نہ راستہ. ویسے کہہ رہا ہوں آدمی ذرا سا کچھ بڑا ہو جائے وی کین ڈو اینی تھنگ. وہاں پروفٹ ہے. لوگوں کے درمیان میں حضرت سلمان فارسی جب آئے پروفٹ کو ڈھونڈنے، لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صدقے کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ کیا کہ رسول اس میں کون ہے؟ ایک شخص جسے رسول خدا سے محبت اتنی تھی کہ ہر وقت آتا تھا مسجد نبوی، صرف رسول کو دیکھتا تھا، بس صرف زیارت کرتا تھا، بس اور کوئی کام نہیں. رسول خدا بھی جانتے تھے کہ یہ میری زیارت کے لیے آتا ہے، تو جب بیٹھے ہوتے تھے تھوڑا سا بلند ہو جاتے تھے، یہ دیکھے اور چلا جائے. ایک دن اس نے بولا کہ میں سب سے پہلے میں پہنچوں گا. اس نے بڑی کوشش کی فجر میں سب سے پہلے پہنچے، مگر جا کے کیا دیکھا؟ مسجد میں حضرت سلمان فارسی ساتھ بیٹھے ہوئے. کہا حضرت سلمان فارسی سے کہ آپ کہاں سے آئے؟ زمین سے باہر آ گئے یا آسمان سے نیچے آئے؟ کیونکہ میں تو قدموں کے نشان نہیں دیکھ رہا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں میں ایسا ضم کیا ہے کہ میری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے. اس لیے سلمان و منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے. یعنی اپنے آپ کو قربان کر دے، اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر آنا. تو کیا ہماری لائف میں درگزشت ہے، پیشنس ہے؟ ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہماری عام روٹین میں زندگی میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، سب آرڈینیٹس، آفس، کام، سڑک، روڈ، کمیونٹی، کیا ہم معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لائف چھوٹی سی ہے جانے محترم. ویسے بھی کووڈ نے آ کے لائف کو اور سکیڑ دیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون کب کہاں چلا جاتا ہے. اس چھوٹی سی لائف میں بھی ہم لوگ اتنے ناراض ہیں لوگوں سے. لوگ بھائی بھائی سے ناراض ہے، کوئی کمیونٹی سے ناراض ہوتا ہے، کوئی کس سے. تھوڑی سی زندگی ہے، اس ناراضگی کو لے کے ہم کہاں جائیں؟ پروفٹ کی سیرت پہ عمل کریں اور معاف کر. فتح مکہ میں رسول نے سب کو معاف کر دیا سوائے چند لوگوں کو، ان کو بھی بعد میں معاف کر دیا. پروفٹ عزیزان محترم، یہ ہے رسول کی ذات اور ہستی کہ گھر کے اندر ہے. کبھی بھی کسی امہات المومنین ازواج رسول خدا نے کوئی ایسی بات نہیں بیان ہوئی کہ رسول خدا اپنے گھر میں سب سے زیادہ جو ہے وہ، رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو شخص جو اپنے گھر کے اندر سب سے بہتر ہے. عزیزان ہم اپنے گھر میں کیسے ہیں؟ ہم اپنی اسپاؤس کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کیسے ہیں؟ ہمارا ہو سکتا ہے باہر ہم بہت اچھے ہوں، سوسائٹی میں، سوشل ورک میں ہم بہت زبردست ہیں، لیکن گھر جاتے ہیں تو اچانک سے ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. پتہ نہیں وہ اندر کون ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، جو وہاں باہر آ جاتا ہے. بچوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے، ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے؟ سب سے بڑھ کر ہم تنہائی میں کیسے ہیں، اپنی خلوت میں کیسے ہیں. خوب حدیث بھی ہے کہ جو خلوت میں اسے خدا کے ساتھ ہونا ضروری ہے. رسول خدا کی خلوت کیسی ہے؟ رات کو تاریکی، خاک پر اپنے رخسار کو رکھا ہوا سجدے میں، رب لا تقلی الی نفسی طرفت عین نہ بتا، اے میرے پروردگار مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ. پروفٹ کہہ رہے ہیں، وہ جن کے لیے پروردگار نے پوری کائنات بنائی. ازواج رسول خدا فرماتی ہیں جو وہ جائے اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس استغفار کی اور اس ذکر کی. رسول خدا فرماتے ہیں کہ حضرت یونس کو جو پروفٹ ہیں
پروردگار نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا. حضرت یونس نبی ہیں، خطا نہیں کر سکتے، اور حضرت یونس کو ان کے حال پہ چھوڑنا ہمارا حال پہ چھوڑنا نہیں ہے، بہت فرق ہے. وہ نبی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے حال پہ چھوڑا. وہ عذاب کا معاملہ، عذاب نہیں آیا، یہ تھوڑا سا ہو گئے اور نکل گئے. اور وہ واقعہ کشتی کا اور کس طرح ان پانی کے اندر جو ہے وہ. تو رسول خدا فرماتے ہیں، ہمارے استاد آیت اللہ تحریری بیان کرتے ہیں کہ پروردگار نے حضرت یونس کو 3 ڈارکنس، ظلمات میں رکھا. 3 ظلمات. پروفٹ ہے، حال پہ چھوڑا تھوڑی دیر کے لیے. 3 ڈارکنس. پہلی نائٹ، رات. دوسرا سمندر یعنی اوشن کی ڈیپتھ. تیسرا مچھلی کا شکم، پیٹ. 3 ظلمات. 6 مہینے تک حضرت یونس نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ذکر یونسیہ جو ہے وہ حضرت یونس سے ہے. 6 مہینے تک خدا کی بارگاہ میں استغفار کیا، میں نے خود ظلم کیا پروردگار. پھر خدا کہتا ہے قرآن میں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. خدا نے ان کی دعا کو مستجاب کیا. رسول خدا فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا بہترین شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ پروفٹ ہے. تو خود ہماری زندگی میں یہ تنہائی کہاں ہے؟ کیا ہم شب کی تاریکی میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ؟ کیونکہ جان محترم، انسان بہت زیادہ بھی ظاہری طور پر بھی جتنا پرہیزگار ہو، اینڈ عاقبت اچھی ہونی چاہیے. بنی اسرائیل کے ایک عالم تھا، 200 سال ایسی عبادت، ایسی عبادت. شیطان نے اپنے بندوں کو بھیجا کچھ نہیں کر پایا. ابلیس خود گیا، خود، اور ایسی عبادت کی کہ عبادت اس کے سامنے جو ہے وہ بلند. اور اس نے کہا کہ تم 200 سال تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تمہارے دھوکے میں نہیں آنے والا. تو اس نے کہا نہیں، تم نے بہت بہترین عبادت کی ہے، تم تو 200 سال ابھی اور عبادت کرو گے. بس یہ جب اس نے کہا نا تو یہ وسوسہ آ گیا. کہا کہ 200 سال ابھی اور ہیں، یعنی اتنی میں نے مشقت کی، اتنا میں نے وہ کیا، اور 200 سال اور ہیں. تو اس نے بولا بہتر ہے 100 سال میں آج کی لائف میں، آج کی دنیا میں انجوائے کر لیتا ہوں، 100 سال آ کر کے توبہ کر لوں، عبادت کر لوں. بس یہ کہہ کر وہ اپنے عبادت گاہ سے نکلا اور خرابے میں چلا گیا. اور پھر وہی دنیا کی لذتیں، گناہ. بس یہ کر کے واپس پہنچا تھا، ملک الموت آ گیا. کہا کہ آج ہی تمہارا آخری دن تھا. سوچیں ابلیس کہاں سے انسان کو دھوکہ. قارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے بعد اگر کسی کا لیول تھا عبادت کا بنی اسرائیل میں، وہ قارون تھا. سوچیں قارون کہاں چلا گیا. داستان بہت طولانی ہے، ٹائم نہیں میرے پاس. یہ کس نے اس کو؟ شیطان، ابلیس. ایک پہلے اس کی عبادت کم کی، پھر اس کو پہاڑوں سے نیچے اتارا، پھر اس کو بولا کہ لوگوں کے درمیان میں رہے، پھر کہا کہ ہفتے میں 1 دن کام کرنا چاہیے، لوگوں سے نہ لے، پھر آہستہ 1 دن عبادت کریں، 1 دن کام. آہستہ آہستہ حب الدنیا، دنیا کی محبت اگر دل میں آ جائے، ساری مصیبتوں کی جڑ یہی ہے، محبت دنیا کی. اب دنیا ہر شخص کی الگ ہے. آپ کی دنیا الگ ہو سکتی ہے، ایک بچے کی دنیا الگ ہو سکتی ہے، میری دنیا الگ ہو سکتی ہے. یہی دنیا کی محبت تھی جو پروفٹ کے مقابلے میں آ گئی. یعنی آپ سوچیں کہ پروفٹ کے جو کمپینین تھے وہ پروفٹ کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. جب وضو کرتے تھے ہاتھ کو نیچے رکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا وضو کر رہے ہیں، تبرک جو ہے وہ لینا. بٹ کیا ہوا رسول کے جانے کے بعد؟ یہ دنیا انسان کے اندر آ کر اسے لے جاتی ہے. ظالم، ہمارے اندر یہ دنیا اتنی ہے. ہم جو بہرحال اپنی جو بھی ہماری زندگی ہے، ہر کسی کی دنیا ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، یعنی ویسا بھی نہیں ہے کہ آپ پہاڑوں میں چلے جائیں. You have to live in the society and community. رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے. جو آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی معاشرے میں آپ کی عزت ہے، اس حساب سے you have to live. لیکن دنیا اندر نہ ہو. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ زہد کی تعریف، یعنی جو ہائیسٹ لیول ہے تقوی کا، وہ زہد ہے. زہد کی تعریف یہ ہے کہ دنیا چھوڑ نہیں دو، بلکہ دنیا ہو، تمہارا دل دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کے پاس جو اللہ نے دیا ہو، لیکن آپ کا دل نہ ہو اس کے اندر. ذرا سا کچھ ہو جائے تو انسان کیا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان بہت بڑی بڑی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، بڑی بڑی چیزیں قربان کر دیتا ہے، چھوٹی سی چیز پھنس جاتی ہے. جیسے بچہ ہے، اب اس بچے کو ایک بڑی شاپ پہ لے جائے ٹوائے کی، جس پر بہترین بڑے بڑے ٹوائز ہو. بچہ کیا اٹھائے گا؟ چھوٹی سی گاڑی اٹھائے گا، ڈنکی اٹھائے گا. کیوں؟ اس کی دنیا وہی ہے، وہ اسی کے پیچھے جائے گا. آپ اس کو سویٹس کی دکان پہ لے جائیں، وہ شاید ایک ہی چاکلیٹ اٹھا لے گا، وہ بڑا باکس نہیں لے گا، کیونکہ اس کی دنیا وہی ہے. خدا نے جو پوری کائنات کو خلق کیا، کیا کہا؟ میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے خلق کیا، مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اتنی بڑی چیزوں میں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ خدا ہمیں نہ جانے کیا کیا دینا چاہتا ہے. خدا ہمیں اس عالم میں وہ دینا چاہتا ہے کہ ہم اس عالم میں جہاں قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، تم ہمیشہ وہاں رہو گے، وہاں کے لیے خدا ہمیں سب کچھ یہاں دینا چاہتا ہے. لیکن ہم منہ موڑ کر اس کی طرح. آپ بنایان فرماتے ہیں کہ میں گاڑی میں جا رہا تھا، سگنل پہ گاڑی رکی، اور جو پھول بیچ رہے ہوتے ہیں، فلاورز، سگنلز پہ، اس نے مجھے اشارہ کیا. میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے. اس نے نوک شیشے کا کہ آپ تھوڑا شیشہ نیچے کریں. میں نے کہا میں آپ کو بیچنا نہیں چاہتا تھا، میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں ابھی کچھ کہتا، سگنل گرین ہو گیا اور میں گاڑی چل پڑی، اور میں سر جھکا کے گھر تک آیا کہ خدا ہمیں نہ جانے کیا کیا دینا چاہتا ہے، اور ہم اس کو اگنور کر کے نہیں آگے کی طرف جا. عزیزان محترم، ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے پروفٹ کے قریب ہیں. وقت بہرحال بہت تیزی سے اپنے آخر کی طرف بڑھا ہے. ہماری لائف میں کتنی دن میں سنتیں ہیں، میں بہرحال کمپائل کروں اپنی گفتگو کو، یعنی ہم اپنی انڈیویجول زندگی میں کتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص مسواک کر کر، یعنی دانتوں کو صاف کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہ 70 ٹائمز زیادہ ہے جو آدمی بغیر دانتوں کو صاف کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. یہ پروفٹ کی حدیث ہے. لیکن پروفٹ کی تو ماننی نہیں ہے، ڈاکٹر کی ماننی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے ٹوائس اے ڈے، ایوری ڈے. ڈاکٹر کی مانے کہ بچوں کو بھی یہی بولیں گے ڈاکٹر نے کہا ہے، یہ نہیں کہیں گے پروفٹ نے کہا ہے. پروفٹ نے کہا ہے، ہاں پروفٹ نے کہا ہے. پروفٹ نے کہا ہے ہاتھ دھو. ابھی کووڈ میں تو آدمی ہاتھ دھو دو بھی تھک گیا ہے، اتنا دھو. پروفٹ کہہ رہے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو. کیا یہ ہم پروفٹ کے نام سے کرتے ہیں گھر کے اندر؟ پتا تو چلے کہ پروفٹ سے محبت کرتے ہیں. بائٹ کو آہستہ آہستہ چیو کرو. کیوں؟ حکمت بھی ہے، آج سائنس بھی یہی کہتی ہے ہضم ہونے کے لیے، مگر یہ سب پروفٹ کہہ چکے ہیں. کھانے کو اپنے 3 حصوں میں تقسیم کرو، اپنے شکم کو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک ہوا کے لیے. وہ بھی ساری چیزیں سائنس پروف کرتی ہے. لیکن کیا ہم پروفٹ کی محبت میں ان کاموں کا انجام دیتے ہیں؟ پروفٹ بچوں کے ساتھ کیسے تھے؟ حدیث ہے کہ پروفٹ جب بھی بچوں کو دیکھتے تھے سب سے پہلے سلام کرتے تھے. اور بچے بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی مگر ہم پہل نہیں کر پاتے تھے. رسول خدا ہمیں سب سے پہلے سلام کرتے تھے. کیا ہم بچوں کو سلام کرتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی بچہ سلام نہ کرے ہم کہتے ہیں ماں باپ نے تربیت نہیں کی اس کی، بڑوں کو سلام نہیں کرتا. وہاں رسول خدا بچوں کو سلام. مدینہ کے بچے جب بڑے ہوئے افتخار کرتے تھے اپنے لیے، بہت خوش ہوتے تھے کہ جب ہم چھوٹے تھے
تو پروفٹ گلیوں سے گزرتے ہوئے ہمیں سینوں سے لگاتے تھے. یہ کہ ہم اپنے بچوں کو سینوں سے لگاتے, اپنے بچوں کو دوسرے کے بچوں کو چلے چھوڑ دیں. کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہم نے, کسی یتیم کی پرورش کرتے ہیں. پروفٹ حالانکہ یتیموں کس طرح, قرآن کس طرح یتیموں کی طرف کہہ رہا ہے. اب یہ بہرحال بہت چھوٹی اور بڑی مائنر سی باتیں جو ہماری ڈیلی روٹین. پروفٹ ہم پہ نیبرز کے ساتھ کیسے تھے, نیبرز کے جو حقوق ہوتے ہیں, ہمسایوں کے حقوق کیسے, کیا ہم اپنے نیبرز کے ساتھ منیمم چیز جو نیبرز کے لیے وہ کیا ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو اپنی مدر کو, اپنی ماں کو جو دعائیں کرتی تھی وہ دعائیں ہمسایوں کے لیے, نیبرز کے لیے کرتی تھی, اپنے لیے دعا کرتے نہیں دیکھا. میں نے جب کہا ان سے تو کہا میں نے بابا سے یہی سیکھا ہے. تو منیمم چیز اپنے نیبرز کے لیے, ان کے لیے دعا کرنا ہے. کیا ہم کرتے نیبرز کے لیے؟ اب آج کل کا دور ایسا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا نیبر میں رہتا کون آج کل تو, لیکن ایٹ لیسٹ چلو کمیونٹی کے لوگوں کے لیے دعا کر لی. ابھی جو آپ بیٹھے ہوئے یہ بھی نیبرز ہی ہے نا ایک دوسرے کے, تو ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے, یاد رکھتے ہیں ان کو. یہ منیمم چیز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کمیونٹی بلڈ میں کتنا اسٹرانگ ہے. جانے محترم بھر وقت نہیں, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پہ گفتگو کریں گے کہ کتنی ضرورت ہے آج ہمیں ایک اسٹرانگ کمیونٹی کی, اور کیوں ضرورت ہے. پروفٹ نے کیسی کمیونٹی بلڈ کی مدینہ میں, آپ کے سامنے ہسٹری آپ پڑھے ہوئے سنتے رہتے کہ انصار اور مہاجرین کو کیسا کمبائن کیا, اور کیسے وہ بھی کیسے لوگ تھے کہ جو رسول نے کہا اس کو مانتے تھے. جس کے پاس اگر ایک کمرہ بھی تھا نا, اس نے اس کو بھی 2 حصوں میں سپلٹ کیا, کہا کہ ایک انصار کا ایک مہاجر کا. جس کی وجہ سے, پروفٹ کی وجہ سے, ٹو بلڈ اے کمیونٹی, ایک سوسائٹی بلڈ کریں تاکہ یہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف جائے. یہی ڈیلی روٹین کی چیزیں جانے محترم. رسول خدا سوتے کیسے, رسول خدا وضو کر کے سونا, یہ ساری چیزیں آپ کو سنت کی کتابیں میں, آپ سنن نبی, یہ ہم تھوڑی سی زحمت کریں, محنت کریں, اور تھوڑا سا پڑھیں اور بچوں کو سکھائیں. آج اگر آج کے بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, اگر آج کے بچے عقائد سے دور ہو رہے ہیں, اگر آج کے بچے دنیاوی جو اسکول آف تھاٹس ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں, اس میں قصور ہمارا اپنا ہے. ہم گھروں کے اندر اس طرح بس ہم کہہ رہے ہیں چلو سینٹر بچہ چلا جاتا ہے, وہ بہت کافی ہے. شکر ہے بہرحال یہ بھی اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے کہ کووڈ کے باوجود بھی بہرحال ہم پروگرام اب ہو رہے ہیں. تو خیر حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں, لیکن گھر کے اندر ذکر کرنا اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے عزیزان محترم, کیونکہ گھر ہی ایک بیس ہے. اگر وہی خراب ہو تو پھر آپ باہر جتنے بھی اچھے ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے. گھر ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ رسول کا ذکر ہو, اذکار ہو. بہرحال یہ کہ خدا کے شکر گزار ہے کہ ہمیں خدا نے ایسے مکتب میں پیدا کیا کہ اس رسول کی حدیث پہ ہم عمل کرتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں 2 گران بہار 2 قیمتی چیزیں دے کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک عطرت اہل بیت. رسول خدا نے کوئی اجر نہیں مانگا اپنی رسالت کا. قل, اے رسول ان سے کہہ دو کہ مجھے کوئی ریٹرن نہیں چاہیے جو بھی میں نے تم لوگوں کو دیا ہے, صرف میرے قرابت داروں سے مودت کرو, محبت کرو. ہم شکر گزار ہیں پروردگار کے واقع یہ نعمت خدا کی طرف سے, یہ ہمارا, اور ہم اپنے پیرنٹس کو دعائیں دیا کریں, اپنے انسسٹرز کو کہ جنہوں نے یہ ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً رسول کی وجہ سے کرتے ہیں. مگر اس امت نے کیا کیا رسول کے ساتھ؟ ہاں بس عزیزدار محترم, یقیناً بہت بڑا غم ہے ظاہری طور پر بھی وحی کا منقطع ڈسکنیکٹ ہو جانا. یعنی رسول خدا کا دنیا سے جانا, رسول ہے ظاہر ہے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ پوش ہو گئے, لیکن بہت بڑا غم. ہم اس غم کو شاید نہیں سمجھ سکتے کہ جس غم کو
ان کی ایک بیٹی نے جو ہے وہ برداشت کیا. آخری وقت ہے اور رسول خدا بستر پر ہے. کبھی حسن کبھی حسین آتے ہیں. رسول خدا نے کہا کہ ان کو آنے دو. رسول خدا کے سینے پر گر گئے, گریہ کر رہے ہیں اپنے جد کے لیے. رسول خدا بھی رو رہے ہیں. رسول خدا کو خود یہ بڑا غم تھا جانے سے پہلے بھی. اپنی زندگی کے مختلف ایام میں رسول خدا کا گریہ ہے. کبھی حضرت علی کے لیے گریہ ہے, کبھی اپنی بیٹی کے لیے گریہ ہے, کبھی امام حسن کبھی امام حسین کے لیے گریہ, کہ میرے جانے کے بعد امت کیسا اجر دے. یہی ایک چیز مانگی تھی رسول نے بس, کہ مجھے کچھ اور ریٹرن نہیں چاہیے, صرف ان سے محبت کرو بس. لیکن کیا محبت دی رسول کے جانے کے بعد لوگوں نے. بی بی اپنے بابا کے ساتھ موجود ہے. ایسے میں ایک شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, دق الباب ہوتا ہے. بی بی پوچھتی ہے کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں, رسول کی زیارت کرنی ہے. بی بی فرماتی ہے کہ ابھی ان کی حالت ایسی نہیں ہے. کچھ دیر گزرتی ہے, پھر دوبارہ دق الباب ہوتا ہے. کہا بہت دور سے آیا ہوں. کہا کہ ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ آپ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ کہا نہیں ماں. کہا حضرت اسرائیل ہے. آپ کے ادب کی وجہ سے آپ سے اجازت لے کر اندر آنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ, ملائکہ اجازت لے کر آ رہے ہیں, امت بغیر اجازت کے آ گئی. نہ صرف آئی بلکہ دروازے کو بھی آگ لگا دیا, در و دیوار میں آ گئی وہ امانت جسے آپ چھوڑ کر گئے تھے. ہاں عزاداران خوب یہی تو غم تھا. مقاتل میں بیان ہوتا ہے کہ جب رسول خدا کا وفات ہوئی, بی بی ان ایام میں ایسی تھی کہ جب ان کو دیکھتی تھی مدینہ کی عورتیں تو بی بی ہر روز کمزور ہوتی جاتی تھی. بدن نحیف ہو گیا تھا اور اعضاء تکلیف میں تھے. اس حالت میں بی بی نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ مجھے درد ہے یا مجھے درد ہے. صرف یہ مجھے بابا کا غم کھائے جاتا ہے اور حضرت علی کے حق غضب ہونے کا غم کھائے جاتا ہے. عزاداران محترم, بی بی کی حدیث بھی ہے. بس ایک حصہ آپ کی خدمت میں. بی بی فرماتی ہے کہ مجھے اس دنیا میں چند چیزیں اچھی لگتی ہیں. اس میں سے ایک چیز کیا تھی؟ مجھے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا بہت اچھا لگا. جی یا رسول اللہ آپ گئے, اس کے بعد بی بی کے ساتھ کیا ہوا؟ بچے گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں اتنی بوڑھی تو نہیں ہے مگر دیوار کے سہارے سے چلتی ہے. ہاں عزاداران محترم, آخری وقت آیا نا جب امام علی نے اس شب کی تنہائی میں غسل بھی دیا, کفن بھی دیا اور جا کر دفنایا. اور کس طرح حضرت علی جانتے ہیں, اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے, مگر کہتے ہیں کہ جب حضرت علی نے قبر میں اتارا تو یہی کہا, یا رسول اللہ جیسی آپ امانت دے گئے تھے ویسی واپس نہیں کر رہا. اس امت نے نہ جانے بی بی کے ساتھ کیا کیا. ہاں عزاداران محترم, رسول خدا کا یہ غم الگ تھا. بی بی زینب بھی موجود ہے, بچپن سے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اسے ایک جملہ, کیونکہ ابھی 40 گزرا ہے اور یقیناً آپ میں سے بھی کچھ لوگ 40 سے واپس آئے ہوں گے. میں بھی بہرحال خدا نے توفیق دی 40 سے واپس آیا, اور وہ غم, وہ تازہ غم, اور وہ حضرت زینب جو کہ بچپن سے ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے, انہوں نے بھی رسول کو یاد کیا. کب یاد کیا؟ روز عاشورا. کون سا وقت ہے؟ چند قدموں کے فاصلے پر یہ بہن دیکھ رہی ہے. امام حسین کس کی نشانی ہے؟ امام حسین رسول کی نشانی ہے. قرآن میں آپ نے پڑھا ہے نا, جب مباہلہ ہوا تو رسول خدا نے کہا
کہ ابنانا ابناؤکم، یعنی تم اپنے فرزندوں کو لے کر آؤ، اپنے فرزندوں کو لے کر آئیں گے۔ یہاں حسین رسول کی نشانی ہے جو کربلا میں، بی بی زینب تو اپنی ماں کی نشانی تھی، اور حضرت عباس تو حضرت علی کی نشانی تھے۔ بس عزاداران محترم، اب یہ ماں کی نشانی بی بی زینب چند قدموں کے فاصلے سے اپنے نانا کی نشانی کو دیکھ رہی ہے کہ دشت کربلا میں بھوکا اور پیاسا ہے، نہ جانے کند خنجر کے ساتھ کس طرح گردن کو جدا کیا گیا، وہیں پر بی بی زینب آتی ہیں، نہ جانے کس طرح کہتی ہیں واہ جدہ یا رسول اللہ ھذا الحسین، کیا یہ حسین ہے؟ آگے جملے سنے، بی بی فرماتی ہے کہ وہ کہ جو مرمل بالدما، کے خون جس کے بدن پر جو ہے وہ غلطیتا ہے، کربلا کی خاک جس کے بدن پر اٹھی ہوئی ہے، اور یہاں بدن ہے یا رسول اللہ۔ حضرت محترم رسول خدا، وہ رسول کے جب امام حسین چلتے ہوئے آتے تھے تو گرنے لگتے تھے، رسول خطبہ چھوڑ دیتے تھے، سجدے میں تھے رسول خدا کے، اگر سجدے پر بیٹھ گئے تو سجدے کو طولانی کر دیا۔ وہ رسول کہ جب امام حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کر کر لے کے جا رہے ہیں، دیکھنے والے کہتے تھے کہ کیا سواری ہے، مگر رسول کہتے تھے کہ سوار دیکھو کیسا ہے۔ ہاں، امت نے اس سوار کے ساتھ کیا کیا کہ دشت کربلا کے اندر جس کے پاس جو ملا، عزاداران محترم سے ایک جملہ کہوں گا اور آپ سے التماس دعا کہوں گا، اس رسول کی نشانی کے ساتھ کیا کیا، یہ پتا چلا کہ جب 13 محرم کو حضرت امام سجاد آئے ہیں نا اجازت امامت سے دفنانے کے لیے، جب سب کو دفنا رہے تھے بنی اسد کے قبیلے، ایک بدن پر گئے، کہا تم چلے جاؤ میں اکیلا دفناؤں گا، امام ہے، امام کو دفناتا ہے اور کوئی نہیں دفنا سکتا۔ بس مقتل کہتا ہے امام سجاد نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، اٹھایا نہیں ہے۔ نہ جانے بدن کے ساتھ کیا ہوا، کتنے تلوار لگی، کتنے نیزے لگے، کتنے تیر لگے، کتنے گھوڑوں کی ٹاپیں لگی، کتنے پتھر لگے، کتنی لکڑیاں لگی، نہیں پتا۔ میرا مولا کہتا ہے میں نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، میں نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا ہے اور پھر کربلا کے اندر زمین میں دفنایا ہے۔ اور میں نے کہا کہ کربلا تو کتنی خوش قسمت ہے، میرا بابا درمیان میں ہے۔ حاضر جب آپ کسی کو دفناتے ہیں نا تو اس کی گردن کو قبلہ رخ کرتا ہے انسان۔ بس میرا مولا قبر کے اندر دیکھ رہا ہے کہ سر تو تن پہ موجود نہیں ہے، کٹی ہوئی رگوں کو بوسا دیا، قبر کو بند کر دیا، پھر لکھ دیا کہ حاضر قبر الحسین ابن علی، کہ جس کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، حاضرین مجلس میں بھی ہوں گے، ان کے رشتہ دار، دوست احباب جو سن رہے ہیں، ان کے میرے بھی ایک دوست ہیں، ان کو بھی کووڈ ہوا ہے، اور بھی جو لوگ کینسر کے مریض ہیں، کچھ بچے لا علاج ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنے محبوب کا، اپنے رسول کا، ان کے صدقے میں سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار علماء اکرام، مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ اس کمیونٹی میں آپس میں محبت اور اتحاد کی فضا قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کمیونٹی کو اس قابل بنا کہ امام زمانہ سب سے پہلے اس کمیونٹی کی طرف نگاہ کرے۔ پروردگار ہمیں اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھر کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ ہماری خواتین کو بی بی سعیدہ اور حضرت زینب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم حسین۔